سورہ الزاریات رکوع نمبر 3 تلاوت والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ سورہ الزاریات رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان۔ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے، اور ہم نے ہر چیز کے 2 جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں، تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا دیں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزاق، دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، تو مجھ سے جلدی نہ کریں، تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورہ الزاریات رکوع نمبر 3 تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سے پیار کرنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر اترنے والے پاک کلام کو بڑی محبت اور بڑے عقیدت اور بڑے پیار سے سننے والی خواتین و حضرات، سورہ الزاریات کے اس رکوع نمبر 3 میں یہ اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں سے جو بالا حصہ ہے، یعنی آسمان، بالائی کائنات، آسمانی کائنات، فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، یہ آسمان کو وسیع و عریض ہم نے خود بنایا ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو جو بچھایا ہے یہ ہم نے بچھایا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں۔ اللہ اپنی تعریف خود فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کے ہم نے 2 جوڑ بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، دھیان کرو۔ کس چیز میں دھیان کروایا جا رہا ہے؟ ہر چیز کے جوڑے پر غور کرو، حتیٰ کہ قرآن کی صورتوں میں جوڑے ہیں، مکی، مدنی، قرآن مجید کے اندر پھر اسی طریقے سے آگے مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے بھی جوڑے ہیں، مزمل، مدثر۔ تو مثال دے رہا ہوں، اس طرح بے شمار
کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ پاک نے ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف بھاگو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں صاف اور صریح ڈر سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اللہ کی طرف پلٹنے میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ سے ہٹ جاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے صاف ڈر سنانے والا ہوں. دیکھو جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر بیچ میں ایک آیت قریباً پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پر بھی وہی جوڑا ذرا غور سے دیکھیں. انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں. اور یہ بات کر کے پھر فرمایا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت ٹھہراؤ. اللہ ہی ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. انی لکم منہ نذیر مبین، یہ بات تمہیں جو بتائی جا رہی ہے یہ میں بتا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی طرف سے یہ آگاہ کر رہا ہوں آپ کو کہ خدا کے ساتھ اگر تم شرک کرو گے برباد ہو جاؤ گے. وہ اکیلا ہے، یہ بات تمہیں خود نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں تمہیں. سبحان اللہ. یہ کیا بات ہے؟ انی لکم منہ نذیر مبین. پھر اس کے بعد بیچ میں خدا کی توحید کا ذکر، رد شرک، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتایا. توحید سے پہلے بھی، توحید کا عقیدہ سمجھنے سے پہلے بھی میرے دامن سے رابطہ کرو گے تو توحید ملے گی، اور توحید سمجھنے کے بعد بھی میرا وسیلہ چھوڑ نہیں سکتے، میرے وسیلے سے ہی تمہیں رب کی بارگاہ میں رسائی ملے گی. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. میں بات کر رہا ہوں کہ ایک مالک ہے اس کائنات کا، تنہا مالک اللہ ہے. ہر انسان کی تقدیر جانتا ہے، ہر مرد کی تقدیر جانتا ہے، ہر عورت کی تقدیر جانتا ہے، بچوں کی تقدیر جانتا ہے، لکھتا ہے، مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. یہ کہتے ہیں یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی اور اتنی بڑی کائنات کا ایک ہی مالک ہو. اتواصوا بہی، کیوں ان کو ان کے بڑے وصیت کر کے مر گئے تھے؟ بل ہم قوم طاغون، وہ خود سرکش تھے اور سرکشی کی بات کر کے گئے. فتول عنہم فما انت بملوم، اے محبوب ان کی طرف سے منہ پھیر لے. فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں. مشرکوں کے بارے میں بات آئی، مفسرین بتاتے ہیں شرک کرنے والوں کے بارے میں بات آئی کہ اے نبی آپ ان کو سمجھا کے تھک گئے ہیں، ان کافروں کو سمجھ نہیں آ رہا، اے محبوب ان سے منہ پھیر لو، بس آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ نے تبلیغ کرنی تھی بس ہو گئی. حضور اداس ہو گئے. ناظرین و ناظرات پلیز توجہ کیجئے، میں کیا قیمتی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ آیت اتری، حضور اداس ہو گئے، صحابہ اداس ہو گئے کہ اللہ نے منع کر دیا کہ ان کو اب تبلیغ نہ کرو، اب کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے. ہم تو ترستے تھے کہ کسی طرح ان کو ہدایت مل جائے، لیکن یہ آیت اتری تو حضور مایوس ہو گئے، ذرا دل میں اداسی آ گئی. بس دیکھا کہ محبوب کے دل میں اداسی آئی تو اگلی آیت نازل فرما دی. آیت نمبر 54 جو تھی اس میں اداسی آئی اور پریشانی ہو گئی حضور کو کہ اب کہیں یہ مکے کے کافروں پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ نے مجھے کہہ دیا فتول عنہم، ان سے منہ پھیر لو. تو یہ تو بڑا سخت کلمہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان پہ عذاب آ جائے. اب مشرکوں کی بات ہے، دن رات حضور کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن جب ذرا اللہ نے جلال کی بات فرمائی تو حضور علیہ السلام اداس ہو گئے. اتنے رحیم، اتنے کریم کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ مشرک نہ رہے، کوئی خدا سے دور نہ ہو، ساری مخلوق اللہ کی ماننے والی ہو جائے، اللہ کی توحید کی ماننے والی ہو جائے. تو بس جس وقت حضور کا دل اداس ہوا، اگلی آیت نمبر 55 نازل ہوئی، اس نے 54 کو منسوخ کر دیا. فرمایا وذکر، محبوب آپ سمجھاؤ، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے.
سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھانا یہ قرآن کا حکم ہے. اسی لیے ہم نے میلاد پاک کے اس مہینے میں یہ دورہ تفسیر قرآن کو رکھا تاکہ دنیا بھر کے مسلمان سمجھیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ قرآن ڈائریکٹ ان پر نہیں آیا، یہ قرآن میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے، اور ہمیں حضور کے وسیلے سے سمجھنا ہے. اور قرآن سمجھیں گے تو اسی میں ہمارے لیے برکت ہوگی اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہوگی، اسی میں ہمیں نفع ملے گا. قرآن سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. محبت والو یہ نیت کر لو، میری ماؤں بہنوں بچیوں نیت کر لو کہ ہم نے قرآن خود سمجھنا بھی ہے اور انشاءاللہ سمجھانا بھی ہے. یہاں پر فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اسی لیے کہ وہ میری بندگی کریں. لیعرفون، وہ میری معرفت حاصل کر لیں، مجھے پہچان لیں. تو جنات اور انسانوں دونوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی پہچان حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں. اس دنیا میں آئے ہو، دیکھو کائنات میں دیکھ کر اللہ کے پہچاننے کے لیے کوئی دلیل جمع کر لو. قیامت والے دن پوچھا جائے گا تو نے پہاڑ دیکھے، دریا دیکھے، سمندر دیکھے، خشکی تری دیکھی، حیوانات نباتات دیکھے، بتا میرے ایک ہونے پر کیا دلیل وہاں سے جمع کر کے لایا ہے. اس لیے یہاں ایسے ہی ہر چیز کو بیکار نہیں بنایا گیا، مت آپ یہ سمجھو کہ آپ کی عیاشی کے لیے، ہماری عیاشی کے لیے بنا دیا. نہ، ہر چیز کو دیکھو اور اس میں سے اپنے مولا کے لیے کوئی دلیل نکال لو، اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو. جس رب نے یہ رنگ بنائے ہیں، جس رب نے یہ ذائقے بنائے ہیں، جس رب نے یہ چیزیں بنائی ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، تو اس رب کریم کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا جس نے کائنات کو اتنا وسیع کر دیا. یہ دنیا اس نے کہا کہ یہ متاع الدنیا قلیل، یہ تھوڑا اتنا زیادہ ہے تو اس کا زیادہ کتنا زیادہ ہوگا. اس لیے فرمایا ما اريد منهم من رزق، اے نبی ان کو بتا دو میں تم سے کوئی کھانا نہیں مانگتا، کوئی روزی نہیں مانگتا. وما اريد ان يطعمون، نہ مجھے تم کوئی کھانا کھلاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رزق والے رب کو پہچان لو، اس کی یاد کر لو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. لوگوں، بے روزگاریوں کی وجہ سے مایوس ہو جانے والوں اور یہ سمجھنے والوں کہ پتہ نہیں اگلے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اپنی غریبی کا ڈر رکھ کر اگلے وقت کے آنے سے پہلے ہی پریشان ہونے والوں، سنو تمہارے رب کا تمہارے لیے امید افزا پیغام آ گیا ہے. اے مردوں اور اے عورتوں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھتری کے سائے میں رہنے والوں، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے. کوئی کہیں بھی رزق کی ضرورت والا ہو اس کو رزق پہنچ رہا ہے. چٹانوں کے نیچے کیڑا رہ رہا ہے، رزق اس کو وہاں پہنچ رہا ہے. سمندروں کے اندر مچھلیوں کو رزق پہنچ رہا ہے، گھونسلوں کے اندر پرندوں کو رزق پہنچ رہا ہے. گھروں کے اندر آدمیوں کو رزق نہیں پہنچے گا؟ تم زمین پر رہ رہے ہو، میں فضاؤں میں رزق دے رہا ہوں. میرے رزق کی برکتیں، میرے رزق کی بہاریں بے شمار ہیں. بہت ساری یہاں پر تفصیلات ہیں، مگر ایک ڈاکو تھا کرد، اس کے ڈاکے مارنے سے توبہ کا جو واقعہ، وہ کہنے لگا میں ایک چڑیا کے ذریعے، ایک چڑیا نے مجھے جو ہے نا بس ڈاکے سے توبہ کروا دی. کبھی کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ڈاکہ مارنے کے لیے جاتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا ایک کھجور کا جو ہے خشک درخت ہے، اور چڑیا جو ہے نا کہیں سے جاتی ہے اور کسی ایسے درخت پر جہاں پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں تو وہ کھجور لے کے آتی ہے اپنی چونچ میں. جس درخت پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں اس سے کھجوریں توڑ کے لاتی ہے، اور جس درخت پر کھجوریں نہیں ہیں، خشک ہے، اس درخت پہ آ کر وہ کھجور چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اس کے اوپر وہ کوئی نظر نہیں آ رہی تھی چیز کہ کہاں وہ چڑیا جو ہے نا وہ کھجور ڈال کے جا رہی ہے. اسے میں نے 3-4 مرتبہ دیکھا تو میں نے کہا اس طرح کروں کہ میں چڑھ کر دیکھوں کہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں جب اس درخت کے اوپر چڑھا، وہ خشک درخت کے اوپر چڑھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک اندھا سانپ ہے، اندھا ہو گیا ہے، اندھا سانپ ہے. تو وہ پڑا ہوا ہے
اور وہ چڑیا کی ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے، وہ دوسرے درخت سے کھجوریں توڑ کے لاتی ہے اور اس سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، تیری قدرت، تیری رزق کی عظمت، تیری شان رزاقیت پہ ہم قربان، کیا شان ہے یا الہ العالمین تیری کہ تو اتنی عظمت والا، اتنے کرم والا، اتنی شان والا، ایک سانپ جس کو تو نے مارنے کا حکم دیا ہوا ہے، موذی ہے مگر اندھا ہو گیا اور وہ اس درخت پہ پہنچ گیا، اب یہاں اس کی روزی کا کوئی اور انتظام نہیں، تو نے پرندے کی ڈیوٹی لگا دی، وہ دوسرے درخت سے کھجور لا لا کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، بے شک تو بڑے رزق دینے والا، بڑی قوت والا اور بڑی شان والا ہے۔ تو اتنی وہ کہنے لگا، میں نے سوچا کہ میں اگر اس رب پر یقین کروں، اندھے سانپ سے بھی کیا گزرا ہوں کہ میں لوگوں کے مال و دولت لوٹ رہا ہوں، کیا میرا اچھا وقت نہیں آ سکتا، کیا میں حلال کی روزی نہیں کھا سکتا؟ یہ کہہ کر اس نے تلوار توڑ ڈالی اور سچے دل سے توبہ کی، اس کے دوستوں نے بھی توبہ کر لی، اور پھر وہاں سے اکالا اکالا کہتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ اکالا کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس علاقے میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے یہی لفظ ہوتے ہوں گے۔ آگے ایک بڑھیا ملی، اس بڑھیا نے کہا کہ او بھائی خالد تمہارا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے۔ تو کہنے لگ وہ بڑھیا کہنے لگی آج سے 3 دن پہلے تو نے کسی سانپ کا واقعہ دیکھا؟ تو میں حیران ہو گیا یہ کیا بولتی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، کہ بس 3 دن سے میں انتظار کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، میں اس کے نام کے لیے کوئی کپڑے، کوئی چیزیں جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہ رہی تھی، تو اور کچھ پیسے خرچ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں اس کو ثواب پہنچے۔ تو مجھے خواب میں حضور پاک کی زیارت ہوئی، فرمایا خالد نام کا بندہ آ رہا ہے، اس کو یہ دے دینا۔ کیا ایک طرف چڑیا کو دیکھ کر اس نے نصیحت پکڑی، جب ڈاکے مارنے چھوڑ دیے اللہ پاک نے 3 دن پہلے سے اس کے لیے آگے بڑھیا سوٹ لے کر جوڑے لے کر کھڑی ہے کہ تو میرے نام پر توبہ کر رہا ہے، تیری روزی کا انتظام میں کس طرح کر رہا ہوں۔ اس لیے سچے دل سے اللہ پر یقین کرو، چوری کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، فریب کو چھوڑو، دوسروں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کے رستے کو چھوڑو، اللہ کی ذات پر یقین کرو۔ افسروں دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہو، کہتے ہو کہ جب تک اوپر کی کمائی نہ آئے تو اس وقت تک گھر کا خرچہ نہیں چلتا، تم سچے دل سے اللہ کے ہو جاؤ، سے ہی اللہ تمہارے گھروں کے خرچے کیوں نہیں چلائے گا، تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ صرف اپنے آپ کو رب کے سچے بنا کر تو دیکھو، کیا تم چڑیا سے گئے گزرے ہو؟ کیا تم اندھے سانپ سے بھی گئے گزرے ہو؟ قرآن مجید یہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ان برکات سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔